حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور آ کے کہنے لگے انصب لنا ربک۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے اللہ نے جبریل امین کو نازل فرمایا سورۃ اخلاص پڑھ لو، وہ ثلث القرآن ہے، وہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ کیا صورت ہے؟ میرے رب کا تعارف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میرے اللہ کا تعارف ہے۔ میرے اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف۔ یہ قرآن راستہ ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت 4 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور آ کے کہنے لگے انصب لنا ربک، اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ جس رب کی آپ بات کرتے ہیں، جس رب کی طرف آپ بلاتے ہیں، اس کا نسب بیان کیجئے۔ ہر کسی کا قیاس اس بات پہ کیا کہ ہم لوگوں کے بھی انساب ہیں، نسب ہیں، باپ دادا پردادا اور پوری اوپر نسل موجود ہے، تو تیرے رب کا کیا نسب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے اللہ نے جبریل امین کو نازل فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی قل هو اللہ احد۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ آپ کا رب اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ اکیلا تنہا رب ہے، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ یہ میرے رب کا تعارف ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ نے اس آیت میں اپنا اسم جلالہ، اپنا ذاتی نام ذکر کیا ہے، اللہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، واحد نہیں کہا، احد کہا ہے۔ کہ واحد میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ واحد کوئی اور بھی واحد ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں گویا ترجمے کے اعتبار سے دونوں لفظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن احد میں مبالغہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، تمام صفات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ اپنے کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ساری مخلوق اور ساری خلق اس کے بغیر کام کر نہیں سکتی۔ اس کو صمد کہتے ہیں۔ علماء نے بے پناہ اس کے معنی لکھے ہیں۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو اکیلا کرنے پہ قادر ہو اور اس کے بغیر کوئی کرنے پہ قادر نہ ہو، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہ سکتا ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ صمد کی پھر تشریح اس میں کی ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی اس کے نیچے نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، صمد ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کفوا احد، وہ اکیلا، احد خالق ہے، مالک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی اور طاقت نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا مالک ہے۔ میرے اللہ
نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اپنا تعارف نازل فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ سارے قریش کو بلکہ پورے عالم میں یہ صدا لگا دو کہ تمہارا رب تنہا مالک ہے، وہ کسی چیز سے نہیں بنا، اس نے سب چیزوں کو بنایا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی کل لیلۃ، تم میں سے کوئی شخص رات کو تیسرا حصہ قرآن تلاوت کر لے، تیسرا حصہ قرآن پڑھ لے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی کیسے ایک رات کو ہر روز رات کو تیسرا حصہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا سورت اخلاص پڑھ لو، وہ ثلث القرآن ہے، وہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، تیسرا حصہ ثلث القرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ ایک صحابی کو کسی جگہ بھیجا، کسی جماعت کے ساتھ بھیجا، اور وہاں پر وہ جب امامت کرواتے تھے تو وہ سورت اخلاص بار بار پڑھتے تھے، فاتحہ کے بعد سورت اخلاص۔ تو ان کی شکایت لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے باقی صحابہ کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا انی احبھا، میں سورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اخبروا صاحبکم، پھر تم اپنے ساتھی کو یہ پیغام دے دو ان اللہ یحبہ، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورت اخلاص ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی سورت اخلاص کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے تھے، اور ساتھ سنتے ہی یہ کہہ رہے تھے وجبت وجبت وجبت۔ تو وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماذا وجبت، کیا واجب ہو گئی اس کے لیے، کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجبت الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سورت اخلاص کے پڑھنے پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ ایسی قیمتی سورت ہے۔ ایک اور انصاری کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مسجد قباء میں امام مقرر ہوئے، سورت اخلاص کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب امامت کرتے تھے تو بھی سورت اخلاص کو باکثرت پڑھتے تھے، سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں سورت اخلاص دہرا دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ شکایت لے کر آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورت اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری سورت اخلاص سے محبت تجھے جنت میں داخل کرا کے رہے گی، تیری سورت اخلاص سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کروا دیا۔ معمول تھا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، صبح کو بھی فجر کے بعد بھی سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، مغرب کے بعد بھی سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایات ہیں، سورت اخلاص اللہ نے ایسی صورت نازل کی ہے، ایسی صورت نازل کی ہے، پڑھنے والے کو جنت میں کھینچ کے لے کر جائے گی، پڑھنے والے کے لیے جنت واجب کرا رہی ہے، تلاوت کرنے والے کی اللہ سے محبت کرا رہی ہے، اور اللہ پڑھنے والے کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ کیا صورت ہے؟ میرے رب کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اور آپ بھی اس سورت کو باکثرت پڑھا کریں۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز میں فاتحہ کے بعد جو شخص 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یا رسول اللہ وہ 10 سے زیادہ پڑھ لے تو فرمایا اللہ اور زیادہ عطا کرے گا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، یہ قرآن راستہ ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ 4 آیات کی صورت ایک بچے کو بھی آتی ہے، بڑے کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، مرد کو بھی آتی ہے، عورت کو بھی آتی ہے۔ اس سورت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس سورت کے ساتھ محبت کریں، چلتے پھرتے اس کا ورد کریں۔
یہ میرے اللہ کا تعارف ہے، میرے اللہ کو اپنا تعارف، میرے اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کہ وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا تکرار کریں، اس کا تکرار کریں۔ عرش پہ اللہ خوش ہو رہا ہوگا، عرش پہ میرا رب خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ڈھیروں ہیں اس کے اوپر، ڈھیروں ہیں اس کے اوپر، بس میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔